بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 نماز ہونے جا رہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى أشهد أن عليا اللهم صل على محمد وعلى حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله لي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعبدا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم موضع الطاعة وتمتعه بلا تحيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عن قتلة الحسين والأهل وأصحابه أجمعين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته عندي وارفع رايته بحول الله وقوته مكروه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أعوذ الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فلهم العناب والمجيد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير المسلمين ويا خير المؤمنين وقتنا الغيان من مقدم العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على رمضان کی سلامتی و سہولت لیے سلوات بآواز بلند. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان غفارا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق هذا الشهر العظيم شهر نبيك سيد رسول شعبان الذي يقدر من باب الرحمة والرضوان. اللهم أعنا على الاستناد بسنته ونيل الشفاعة لديه. اللهم اجعل عاقبه لنا خيرا. اللهم ارحم قتلة الحسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمتي وارفع درجته بحول الله محمد يقول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحمد الله يعظم ويقعد. الله
أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنا لهم أجمعين صلى الله على محمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية صل العافية والآخرة بحق محمد وآله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جوانا زمانہ کی سلامتی و سہول کے لیے سلوات میں آواز بنا جہاں جہاں کی محمد علیہ بیجن کی جان و مال و عزت و عقل کی حفاظت کے لیے سلوات میں آواز بنا جلہ محرومین کی مغفرت کے لیے سلوات میں آواز بنا مومنین و مومنات بیمار اور سب کی شفاعت کلی کے لیے سلوات میں آواز بنا جنت المقی کی تعمیر کے لیے سلوات میں آواز بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كل وليك وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد في هذه الساعة محمد وليا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم آل محمد يا صاحب السماء يا رب الحسن عجل على اللهم صل على محمد يا محمد يا رب الحسن اللهم صل على عجل على يا اللهم صل على يا رب الحسن عجل على
صل على محمد اللهم اغفر لنا اللهم صل على محمد اللهم اشف اللهم صل على محمد اللهم اصلح كل فاسد اللهم صل على محمد اللهم اشف كل مريض اللهم اللهم خير اللهم صل على محمد انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على شبیر حسین اللهم صل على محمد مسعود مولانا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد محمد صلوات اور صلوات پڑھیں بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بہت ہی خوشی کا موقع ہے الحمدللہ، اور یقیناً جس خلوص کے ساتھ جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، دعا یہی ہے کہ خداوند عالم ان کے اس اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات، ان کی رزق اور ان کے امور میں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں جو بونس کے طور پر آپ کی خدمت میں، نماز پڑھتے ہیں یہ تو واجب ہے، لیکن جو ہمیں اضافہ ملتا ہے، بونس ملتا ہے، آپ سب اس پر توجہ کیجئے۔ نماز کے بعد فوراً جب سلام ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کیجئے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، اپنے زانوں کو بھی نہ بدلیں، نہ کوئی تسبیح پڑھیں، نہ کسی سے مصافحہ کریں، کچھ نہ کریں، فوراً شہزادی کی تسبیح پڑھیں، نہ ہلیں، نہ باتیں کریں، نہ مصافحہ کریں، نہ تسبیح پڑھیں، نہ صلوات بھجوائیں، کچھ نہیں۔ نماز ختم ہوئی پہلے تسبیح پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بونس جو مل رہا ہے، امام نے بتایا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خداوند عالم ہم کو ایسے پاکیزہ بنائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دوسری حدیث اسی تسبیح کے بارے میں ہے کہ مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ نماز کے بعد فوراً میرے جدہ کی تسبیح پڑھی جائے، 1000 مستحبی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تو
جتنے بھی صلوات پڑھوانے والے ہیں، جو بھی دعا پڑھانے والے ہیں، کم سے کم 1-2 منٹ رک جائیں کہ سب مومنین تسبیح پڑھ لیں، پھر مصافحہ کریں۔ مصافحہ بھی ضروری ہے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز کے بعد فوراً تسبیح کے بغیر۔ مصافحہ ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ کرنے سے تصافحوا فإن المصافحہ تصفح القلوب، دلوں سے بیماری اور گندگیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے مصافحہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تسبیح ہے، دوسرے مصافحہ ہے۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنا ہے کہ جب بھی سرکار کا نام آئے، ہم اذانوں میں نبی کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن صلوات نہیں بھیجتے۔ روایت میں سرکار نے فرمایا ہے خود کہ من سمع اسمنا ولم یصلی علیہ فقد جفانی، جس نے میرے نام کو سنا اور صلوات نہیں بھیجا اس نے مجھ پر جفا کیا ہے۔ جفا کا مطلب سب کو معلوم ہے، جفا کیا ہے، وفا نہیں کیا ہے۔ اور صلوات تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، نہ جانے کتنے دلوں میں ہمارے کدورتیں، بیماریاں، نفاق آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنها تذهب بالنفاق من القلوب، جب بھی صلوات بھیجو تو بلند آواز سے بھیجو، اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں سے منافقت دور ہوتی ہے۔ لہٰذا اول تو جب بھی نام آئے نبی کا اور آل نبی کا، ائمہ کا، تو فوراً صلوات بھیجنا چاہیے، اور وہ بھی بلند آواز سے بھیجنا چاہیے، ایک بآواز بلند صلوات میں۔ یہ مسجد کا افتتاح ہوا، کہا گیا صیغہ پڑھا جائے گا، تو صیغہ وہی ہے کہ جو ان لوگوں نے نیت جس وقت کیا مسجد بنانے کی، صیغہ ہو گیا۔ ایک نماز جماعت بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی نہ ہو، صرف زمین ہے، زمین کا نشان لگا کہ اس پہ 2 رکعت نماز کوئی پڑھ لے اس نیت سے کہ مسجد ہے، تو وہ صیغہ ہو گیا۔ صحیح؟ اور ویسے بھی اگر کہنا ہی ہے تو یہی کہا گیا ہے روایت میں اور حدیث میں، حکم دیا گیا ہے کہ کہہ دو مل کے، جس نے کہ اگر ایک آدمی ہے تو وہ کہہ دے، یا سب مل کے کہہ دیں کہ خدایا میں نے اس جگہ کو، یا ہم سب نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ تو جن لوگوں نے بھی زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، جو موجود ہیں اور جو نہیں ہیں یہاں پر، سب کی طرف سے سب مل کے کہہ دیں کہ خدایا اس مکان کو ہم سب نے تیرے گھر کے لیے، تیری عبادت کے لیے مسجد کے نام سے وقف کیا۔ خدایا تو گواہ رہنا، رسول اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ائمہ معصومین کو گواہ بناتے ہیں، زمانے کے امام کو گواہ بناتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ اس جملے کو دہرائیے کہ ہمارے اس عمل کو آخرت کا ذخیرہ قرار دے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ مسجد وقف ہے، اور مسجد قیامت تک کے لیے یہ خدا کا گھر ہے۔ آپ لوگوں نے جس نے بنایا بنا دیا، آنے والی نسلیں اس کی حفاظت کریں گی اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گی۔ اور دوسری چیز کچھ مجھ سے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک سینٹر قائم ہوا ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا، رائے مشورہ کرنا ہو۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم کو حکم دیا گیا شاوروا قبل ان تعزموا، مشورہ کرو ارادہ کرنے سے پہلے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، اللہ کے رسول سے کہا کہ ان لوگوں سے مشورہ کرو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں کیسے کیسے لوگ تھے معلوم ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ان سے مشورہ کرو، امرہم شورا۔ تو مشورہ کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔
روایتوں میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر تم نے مشورہ کیا تو جان لو اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری ملامت نہیں ہوگی. یہ دو کم فائدے نہیں، یہ بہت بڑے فائدے ہیں. لہذا اگر مشورے کے لیے سینٹر بنایا جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تجربہ کر کے آپ لوگوں نے اگر توجہ نہیں کی ہے تو دیکھ لیجئے گا، جو کام اکیلے کرتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے اور جو مشورے سے کرتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے. تو مشورے کے ساتھ آگے بڑھنے سے انسان کے تمام کاموں میں خداوند عالم کامیابی دیتا ہے اور پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کی طرف سے ملامت بھی نہیں ہوتی ہے. شرعی سوال کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، دیکھیے ہم نے بڑے جشن منائے اور منا رہے ہیں اور منائیں گے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن حقیقی خوشی اور جشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ امام کا سپاہی بنائیں. تو امام کا سپاہی بنانے کے لیے صرف دعائیں کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر انشاءاللہ صرف تصور کیجئے ابھی ظہور ہو جائے اور امام آپ کو بلائیں تو ہم کس عنوان سے جائیں گے؟ کیا صرف تماشا بھی بن کے جائیں گے، وہاں کھڑے ہو جائیں دیکھیں امام کو؟ نہیں. جب ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہوگی، جب ہمارے اندر کوئی طاقت ہوگی تو ہم اس طاقت اور صلاحیت کو امام کے سامنے پیش کریں گے. تو ہر حال میں ہمیں سب سے اہم چیز ہے علم کی ضرورت ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بوڑھے بھی ہو گئے تو بھی علم حاصل کریں. بچوں کو، جوانوں کو، نسل کو اپنے عالم بنائیں، پڑھنے والا بنائیں، علم کی تعلیم دیں. اور اس سلسلے سے بھی یہاں جو مشورہ سینٹر ہے آپ اس سے باقاعدہ مشورہ لے سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں. بہرحال یہ دو چار باتیں تھیں جو مجھے معلوم ہوئی تھیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا، چند منٹ آپ کا وقت لیا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور اس وقت جو ہم نے چند منٹ گفتگو کی ہے اس کو ہدیہ کرتے ہیں اپنے تمام مرحومین اور اس مسجد کے بنانے والوں میں جتنے لوگوں کے مرحومین ہیں اور جو خود مسجد کے لیے جن لوگوں نے کام کیا اور جو نیاز ان سب مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں. خدایا ہماری اس عبادت سے ان کو ثواب پہنچا. پروردگار ہمارے تمام کاموں سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما. ان کی نظر خاص میں ہم سب کو شامل فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اسلام و مسلمین و اہل بیت جہاں جہاں بھی انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما. خادمین اسلام و مسلمین، علماء، مجتہدین، مراجع کرام، رہبر انقلاب، مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنی، ان سب مراجع، علماء، مجتہدین اور تمام مومنین خدمت گزاروں کی خدمتوں کو قبول فرما. ان کے سائے کو طولانی فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وضعك طوعا وتمت. اللهم صل. آپ حضرات 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اب میں جناب سید ابرار حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کچھ آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے گزارش ہے. اجازت. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو ابھی 15 شعبان گزری ہے، امام وقت کی ولادت کے جو خوشی ہم لوگوں نے ابھی منائی ہے، اس ولادت کے لیے آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ سے گزارش ہے ایک صلوات امام. میں اس وقت تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا. اس وقت جو ہم کرنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے.
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ये हिस्सा जहां मौलाना साहब ने अभी दुआ करी और लगभग सेगा के अल्फाज अदा किए, और एक हिस्सा उस तरफ है। वो हिस्सा हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो है वो शिया यूथ काउंसलिंग सेंटर और मीडिया सेंटर होगा। आगे हमारी ये कोशिश होगी कि जो आप थोड़ी सी रोशनी, अगर पहले मुझे पता होता तो मैं आपसे गुजारिश करता, जब भी कभी ये जुमा का कॉन्सेप्ट आया होगा रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो कुछ ना कुछ उसकी ख़ास वजह होगी, वरना और भाइयों की तरह हमारे यहाँ भी हर जगह जुमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो एक कॉन्सेप्ट है जुमा का। चूँकि ये शिया जामा मस्जिद है, इसलिए एक ख्वाहिश थी कि उस कॉन्सेप्ट में, मैं तो नहीं जानता, मैं कोई आलिम या जाकिर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम वहाँ जमा होते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अजान का इंतज़ार कर रहे हैं और खुतबा हुआ, पीछे से आए, खड़े हुए और उसके बाद हाथ मिलाया, मुसाफा किया और अपने घर रवाना, भूख लगी है, नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ये कॉन्सेप्ट होगा, कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, शायद मैं भी नहीं जानता। आगा इस पे बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल सकते थे। तो बहरकैफ जहाँ हम आते हैं तो हमें तो नहीं पता चला या कम पता चला, लेकिन जो हमारी नस्लें हैं आने वाली, जो हमारा मुस्तकबिल है हमारी कौम का, कम से कम उन बच्चों को पता चले कि ये जुमा और जामे मस्जिद, इसका क्यों ये अमल में आया और इसका क्या मतलब है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि लोग अपने अपने तरीके से बड़े वसी पैमाने पे आगा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पैदा हुई मेरे दोस्तों के साथ, और आगा हमने एक हुइस फातिमा फाउंडेशन की बुनियाद डाली। और ये हुइस फातिमा फाउंडेशन की तरफ से हमारी ये कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 जगह कामयाब हुए। अभी बहुत कम टाइम में हमने तालीमी सिलसिला शुरू किया है। इस तालीमी सिलसिले में हम दीन के साथ साथ दुनियावी तालीमात पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अंजाम दी जाए, और इसीलिए यहाँ 5th, 6th, 7th, 8 की क्लासेस चल रही हैं 2nd फ्लोर पर। असद मौलाना साहब की निगरानी में दीनियात की किताब क्लासेस चल रही हैं, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन की भी क्लासेस चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठीक तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये सिलसिला और आगे बढ़े। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गौर पीछे से अपने सोचते रहिए, जुमा जामा मस्जिद है ये, तो वहाँ पर हम अगर अपने कुछ बच्चों को जो किसी वजह से तालीमी मैदान में थोड़े से कमज़ोर हैं या टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन माशी हालात की वजह से थोड़े पीछे हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे बच्चों को पहचानें, डिटेक्ट करें, उनको गोद लें और उनको सही तरीके से एक उनके पीछे हम गार्जियन बन करके खड़े रहें, ताकि मुस्तकबिल में वो उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर उनका ख्वाब था। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से बच्चे 8, 9, 10th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तालीमी सिलसिला छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में अपने काम धंधे में लग जाते हैं और वो दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि इल्म हमारे यहाँ कितना इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी कौमें जो हैं वो इल्म के मैदान में बहुत आगे चली गई हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपनी नस्लों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं और इसके लिए कोई काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो एक काम शुरू हो चुका है, सकीना एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से कंप्यूटर क्लासेस
اور دیگر کلاسز ٹیوشن کلاسز اور آئندہ انشاءاللہ اور بھی شروع ہوگا. اب جو میں کام جو اس وقت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور آگے ابھی اس کا افتتاح کریں گے, یہ ہے چیا یوتھ کاؤنسلنگ سینٹر. یہاں پر ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لینے کے بعد میں, جیسے کہ ابھی امتحان چل رہے ہیں 10th کے بورڈ کے 12th کے ایگزام ماشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں, یہ بچے جب ہمارے ایگزام دے کر کے رزلٹ آئے گا تو یہ کیا کریں اور کہاں جائیں. تو علاقائی طور پر جہاں جمعہ ہو رہا ہے, جامع مسجد جہاں ہے, اگر ان کے امام جمعہ اور یہاں کے سبھی علماء جو اس 5 کلومیٹر کی حدوں میں آتے ہیں, یہ سبھی علماء سبھی صاحب حیثیت لوگ اگر مل کر کے اپنے علاقے کو, اپنے جمعہ کے علاقے کو جہاں سے وہ پڑھنے آ رہے ہیں, تھوڑی سی توجہ دیں, توجہ تو دیتے ہیں الحمدللہ, تھوڑی سی اور توجہ دیں تو ہم ان نسلوں کی بہت خوبصورتی سے سرپرستی کر سکتے ہیں اور ان پہ محنت کر کے ان ذرات کو ہم آفتاب بنا سکتے ہیں. تو اب یہ کوشش شروع ہوئی ہے, اس میں 3 کام ہوگا. پہلا تو یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اوپر ہوگا, ابھی جو بچے رزلٹ آئیں گے, پھر نیچے ان کی کاؤنسلنگ ہوگی, اور کاؤنسلنگ بھی ماشاءاللہ ہمارے مذہب میں بڑے اچھے اچھے کاؤنسلرس ہیں, ان سے ہوگی اور وہ رہنمائی کریں گے کہ ان کو کس شعبے میں جانا ہے. ہم نے آگے 20 سیٹ رکھی ہے ہوئیس فاطمہ فاؤنڈیشن نے, اور جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے وہاں پر یہ 20 بچے ہم کو آئندہ 2 سال میں ہم کو سلیکٹ کرنے ہیں, جو انشاءاللہ اگر آپ کی دعا رہی تو ان میں سے کچھ UPSC ایگزام دیں گے, کوئی نیٹ دے گا, کوئی JEE دے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی کلکٹر بنے گا, کوئی پولیس کمشنر بنے گا. بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی. جو جمعے کی بات ہے اور جمعے کی افادیت کی بات ہے, وہ تقریباً جو کام عام کر رہے ہیں وہی مقصد ہے. سرکار کے زمانے میں بھی جمعہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا تھا, اور خود ہمارے 8ویں امام سے حدیث ہے کہ نماز صلی علی محمد کہ نماز جمعہ عبادت بھی ہے, سیاست بھی ہے. تو یہ عبادت تو ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, لیکن خطبے میں دوسرا خطبہ خاص کر کے حالات کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں مثلا جو 5 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں کے حالات کیا ہیں, ضرورت کیا ہے, عالمی پیمانے پہ کیا ہے, تو وہ سیاست اور یہ حالات بتانا ضروری ہے. الحمدللہ یہ جامع مسجد ہے, اور الحمدللہ جو آپ نے بتایا سارے پروگرام, حقیقت یہ ہے کہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثقافتی سینٹر ہے, یہ کلچر سینٹر ہے. لہٰذا آپ کے پاس تو جگہ بھی ہے. اگر ہمارے ذہنوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہم مسجد میں گیمز وغیرہ چلا سکیں, تو آپ کے پاس جگہ ہے, آپ چھوٹے بچوں کو بلائیں. ہمارے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے یہاں اس علاقے کی, کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے کم سے کم. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل سے وابستہ ہیں بچے, گیم کھیلتے ہیں, ان کو چاہیے, وہ جوان ہیں نوجوان ہیں, ان کو چاہیے. تو آپ یہاں پر کوئی بھی سینٹر کچھ اس طریقے کے گیمز رکھیے, اور علاقے میں جگہیں ہیں. نبی کے زمانے میں مسجد میں ہی دارالقضا تھا, فیصلے ہوتے تھے, وہیں پر جوانوں کے درمیان حتیٰ مسجد کے باہر کشتی تک کا مقابلے کا روایت ملتی ہے. تو آپ تیراکی, کشتی تو بہرحال نہیں ہے اس کا سسٹم, لیکن تیراکی اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پیسے دے دے کے گیم چلائے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ٹیکوانڈو اور کراٹا اور کیا کیا, چھوٹی سی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جگہ ہے تو بچوں کی تربیت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے, اس کو بھی قائم کریں. اور یہ کاؤنسلنگ سسٹم تو بہت ضروری ہے, میں نے مشورے کے بارے میں حدیث روایت پیش کی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو کہا گیا ہم سے کہ جو بھی عمل کریں ہم, خلص العمل فإن الناقد البصیر, عمل کو خالصانہ بنائیں, کیونکہ جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ دیکھنے والا ہے, وہی دیکھ رہا ہے. تو جو بھی عمل کریں ہم سب مل کے جس کام میں بھی آگے بڑھیں, چاہے ذمہ داران ہوں یا جو فائدہ اٹھانے والے ہوں, سب خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدم آگے بڑھائیں. کہ جب خلوص رہے گا تو پھر کامیابی کتنی ملے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.
دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصانہ خادموں اور شاگردوں میں قرار دیں، اور انشاءاللہ ان کی نظروں میں، ان کی عنایتوں میں ہم سب کو خداوند عالم شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ زیارت السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعل والله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولى غريب الغرباء، السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء، السلام عليكم شمس الشموس وانيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلام عليكم مغيث الشيط الصبار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك مظهر الإيمان، السلام عليك إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد بسم اللہ ملیشیا یوتھ کاؤنسلنگ سینٹر اینڈ باقیہ میڈیا سینٹر کے افتتاح کے موقع پر خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تلوار اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات. अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक छोटा सा तारीखी अहमियत का इस वक्त लम्हा है. हम बाकरिया शिया जामा मस्जिद मालूनी के जो अभी आगा ने अभी इफ्तिताह किया है शिया यूथ काउंसलिंग सेंटर और बाकरिया मीडिया सेंटर, यहाँ पर पहली बार हम नश्र करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की दुआएं इस सेंटर के साथ कायम लगेगी और खुशनुदी इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलवात. मगर ये जैसे अभी आपने जिक्र किया जुमे के कॉन्सेप्ट का कि जुमा जो होता है 5 किलोमीटर की इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर लोग जमा हों. तो मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि जमा होकर के क्या हो, मतलब क्या जमा होकर के लोग एक दूसरे से मिल कर के किन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो जुमा पढ़ने आते हैं लोगों. अच्छा सवाल है. बहरहाल जमा होने का मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से दुनियावी गैदरिंग होती है और लोग जमा होते हैं, खाया पिया और चल दिए, ये नहीं मकसद है. और जाहिर सी बात है ये तो खालिस इबादत का मरकज़ है. जुमे में जब आ रहे हैं तो कोई यहाँ पर खाना पीना नज़र न्याज इसका किसी को इंतज़ार नहीं रहता है कि होगा. तो यहाँ पर आते हैं, जो मकसद है असल में जमा होना. और जिस तरीके से कसर नमाज के लिए ये कहा गया है कि जब इंसान 22 से यानी 44 किलोमीटर और 42 किलोमीटर से आगे जाए तो नमाज कसर पढ़े, यानी मुसाफिर होना उसका लोगों को पता चले. जब पता चलेगा तो फिर दूसरों को जिम्मेदारी है कि जब ये मुसाफिर है तो उससे पूछेंगे भाई तुम आए हो, खाने का इंतज़ाम है या नहीं है, रात में ठहरने का इंतज़ाम है या नहीं है. इसी तरीके से जुमा में जब सब जमा होंगे तो एक दूसरे के मसाइल मालूम होंगे, किस वार्ड में किस इलाके में क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई काम किया जाता है लेकिन उसकी खबर नहीं पहुंच पाती सब तक. तो ये एक मरकज़, ये जो जुमा का जो मरकज़ है, अगर यहाँ पर लोगों को तक खबर पहुंचाई जाएगी तो अच्छे कामों में लोग आगे भी बढ़ेंगे, अच्छे कामों से लोग फ़ायदा भी उठाएंगे और जो मसलन ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए भी गौर व फिक्र करके उसको हल करेंगे. तकरीबन जुमा का एक अहम मकसद इबादत के साथ साथ जो सियासत है वो यही है कि मालूम तो हो कि दुश्मनों के ख़तरात क्या हैं, किस तरीके से दुश्मन हमको सकाफ़त और फ़रहंग और कल्चर के एतबार से पीछे ले जा रहा है ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें. ये सारी चीज़ें तकरीबन मुख्तसर लफ्ज़ों में ये फ़वाइद बयान किए गए हैं मिलने के, मिलाने के. और बखुसूस ये जुमा में जो हमारे मकतब अहले बैत में फ़िक़्ह इसना आशरी में ये जो 5.5 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए रखा गया है कि एक इलाके के लोग एक जगह पे जमा हों और इस तरीके से अंजाम दे सकें. दो सवाल बस, ज़्यादा दो सवाल. एक सवाल ये है कि जैसे मस्जिद तैयार हो गई है और मस्जिद की जीनत ये टाइल्स और मार्बल नहीं है, नमाजी है, तो यहाँ के जो अतराफ के लोग हैं जो ठीक है ज़ोहर असर में काम पे रहते हैं लेकिन कम से कम मगरिब इशा में शामिल हों, तो एक इसका सवाब या इसका क्या दर्जा है? बहुत सवाब है, रिवायतों में बयान हुए और सुना भी होगा आप लोगों ने. ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद. मस्जिद के पड़ोसियों के लिए नमाज है ही नहीं मगर ये कि खुद मस्जिद में जाके पढ़ें. तो ये वाज़ेह रिवायत है और यकीनन इसमें
جار المسجد جو کہا گیا، مسجد کا پڑوسی تو نہیں کہا گیا کہ مرد ہو، عورتیں، مرد، بچے، جوان، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے بارگاہ الہی تک، مگر یہ کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسجد کا پڑوسی کون ہے، تو 40 گھر ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ 40 مکان اس میں ہے تو وہی ہے، 40 گھر ہیں جو بنے ہوئے ہیں، یعنی 40 پلاٹ جو ہوتے ہیں چاروں طرف مسجد کے، اسکوائر 40، وہ مسجد کے پڑوسی ہیں۔ تو جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے نماز مسجد میں ہے۔ اور کون ہے کہ جو گھاٹے کا سودا کرے، فائدے کا سودا کرنا چاہیے۔ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب اگر محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، بڑھتا جائے گا، جامع مسجد ہے تو وہاں پر 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ فائدے کا سودا کرنا چاہیے۔ لہذا بہرحال ساری خوبصورتی مسجد کے آباد ہونے میں ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ محشر میں جب یہ چیزیں مجسم ہو کے گفتگو کریں گی خدا کی بارگاہ میں، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد فریاد کرے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے نمازی نہیں آتے تھے، ایسا نہ ہو انشاءاللہ تعالی، بلکہ آباد رکھیں انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے ہمارے بچوں کے جو ہے 10th کے اور 12th کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور دیگر ایگزامز ہو رہے ہیں، تو یہ اب جو ہم لوگوں نے اسٹڈی سینٹر جو کھولا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بچے یہاں پہ مالوی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اسی میں بچوں کو پڑھنا، پھر دوسرے چھوٹے بچوں کا کھیلنا یا ٹی وی چالو ہونا، تو یہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سہولت شروع ہوئی ہے، تو ان بچے اس سے، اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو، فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا ان بچے جو ابھی امتحان دے رہے ہیں ان کے حق میں یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ کام بہت ضروری ہے۔ ہم نے عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور یہاں وہ سینٹر اور وہ سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو یہ آپ نے قائم کیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم ہونا چاہیے، لائبریری ہونا چاہیے، کچھ بھی ہے کہ جہاں 2 4 10 گھنٹہ، اگر 2 گھنٹے کر کے صبح سے شام تک آ رہے ہیں بچے، تو اس کا انتظام ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اور آج جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ کاؤنسلنگ ہے۔ یعنی ہر چیز میں دیکھیں اتنے زیادہ شعبے آ گئے ہیں ہر چیز میں۔ کبھی کسی زمانے میں یہ کہتا ہے آدمی کو گریجویشن کے نام پہ بی اے اور بی کام اور بی ایس سی یہ 3 ہی ڈگری ملتی تھی، لیکن ابھی ہمارے جوانوں کے لیے اتنے شعبے کھل گئے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہے ہمیں۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جس نمبر پہ پاس ہوئے ہیں اس پاس پہ ہمیں کس لائن میں جانا چاہیے کہ جس پہ ہمیں ترقی ملے گی۔ لہذا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ بچوں کے ماں اور باپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ پڑھتے پڑھتے کچھ دل اچاٹ ہو جائے، عین امتحان کے ٹائم پہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، کچھ کر دیا، تو اس کا علاج ہے رائے اور مشورے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس بچے کو دوبارہ رغبت دلائی جا سکتی ہے، اور دیر کریں گے تو وقت نکل جائے گا۔ لہٰذا اس سینٹر سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص کر کے یہ جو کاؤنسلنگ کا شعبہ اس کو مضبوط بنائیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ تمام خدمتوں کو، مخلصانہ خدمتوں کو خلوص نیت کے ساتھ ہم سب سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قوم کی سربلندی میں یقیناً جوانوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے قوم کو خداوند عالم، جوانوں کو ہمارے خداوند عالم کامیاب قرار دے انشاءاللہ، بحق مولانا صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی مولانا لوگ کو شکیل بھائی دو مرتبہ شروع کرا دیجیے۔ ہاں شروع ہو کرنا چاہیے وہاں سے۔ السلام علیکم ائمة الہدى
ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد